देखती आँखों, सुनते कानों, आपको मेरा सलाम और मेरी दुनिया में खुशामदीद कहता हूँ आपको। आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियो है। ये है एक बेसिकली छोटा-सा इंटरव्यू है जो कि मेरी बेगम ने किया है। यहाँ की एक बड़ी जानी-पहचानी शख्सियत हैं डॉक्टर अस्मा रहमान। वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, अभी रिटायर हो चुकी हैं। तो उन्होंने कुछ ये जो चीज़ें बीई की प्रोडक्ट्स जो हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने इस्तेमाल की हैं। तो उसके बारे में थोड़ी बात की है इन लोगों ने, जो कि अलोरा पैंट्स और शुरूटो के ऊपर है ज़्यादा। तो इसमें आप यानी कि इस चीज़ को पूरा इंटरव्यू देखें तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा इसका। और अगर आप समझते हैं कि आपको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है अभी, तो किसी और को तो अपने यार दोस्तों के साथ फिर शेयर करें इसको। आपको नहीं पता किसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद हो जाए। ठीक है जी, तो वीडियो की तरफ चलते हैं। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शमीम भट्टी है और एक दफ़ा फिर आप हमारे साथ हैं। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर अस्मा। डॉक्टर अस्मा मेरे ख़्याल आज ही हमारी सही तरह मुलाकात हो रही है, वरना मैंने इन्हें यानी कि फ़ोकनर में काफ़ी देखा है और पहली दफ़ा जब मुलाकात हुई थी तो बाद में मुझे पता चला था कि ये अपने बेटों के रिश्ते के सिलसिले में ना मेलबर्न आई हैं। तो उसके बाद तालीम में, बयान में एक आध दफ़ा ऐसे सलाम दुआ होता रहा, तो वैसे पर्सनली हमारी कोई मीटिंग है सच नहीं है। मैं इनकी दोनों बहुओं को अल्हम्दुलिल्लाह जानती हूँ और इनके जो बेटों के ससुराल हैं उन सबको जानती हूँ, पर इनसे पर्सनली मेरी बात नहीं हुई। तो मैं इनके साथ शेयर करती रही थी ये अलोरा बी इंटरनेशनल की चीज़ें। तो माशाल्लाह वो मेरी यानी लिए बगैर वो लोगों को बताती रही हैं इसके बेनिफिट्स, और डॉक्टर भी हैं, वो ज़्यादा समझती भी हैं। तो इंशाल्लाह ताला उन्हीं से पहले कहते हैं अपना इंट्रोड्यूस करवाएँ, कहाँ कैसे-कैसे मेलबर्न तक पहुँची और कैसे अलोरा पेंट्स के बारे में उनको पता चला। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, मेरा नाम डॉक्टर अस्मा रहमान है। बेसिकली मैं इस वक्त रिटायर्ड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरी बेसिक डिग्री पाकिस्तान से थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पोजीशन होल्डर थी, तो मुझे फ़ॉरेन ही स्कॉलरशिप भी मिल गई और बाहर जाने का इत्तेफाक भी मिल गया। लेकिन इत्तेफाक कि मेरी शादी हो गई और शादी के बाद फिर मैं सऊदी अरब चली गई। वहाँ मुझे जाते ही जॉब मिल गई, लेकिन मेरे हस्बैंड चाहते थे कि मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूँ। तो उसके बाद इत्तेफाक से मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरा पहला बेटा पैदा हुआ सऊदी अरब में, और उसके साथ ही मेरी वियना ऑस्ट्रिया से मेरी एडमिशन आ गई। और उस सेकंड टाइम जब मैं जा रही थी तो मैं आई वाज़ प्रेग्नेंट विद माय सेकंड सन। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑस्ट्रिया चली गई, वहीं मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की अपने अपनी गायनी में। और जब मैं वहाँ प्रोफ़ेसर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके साथ ही मेरा दूसरा बेटा वहाँ पैदा हुआ माशाल्लाह से। तो उसके बाद मैं वापस आई, लेकिन सऊदी अरब में मैंने काम नहीं किया। मैं फिर सीधी पाकिस्तान आ गई और पाकिस्तान आके कराची में मैंने 3 या 4 हॉस्पिटल में डिफरेंट एरियाज़ में एज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट काम किया एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। और माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा वक़्त गुज़रा वहाँ पे मुख्तलिफ हॉस्पिटल में। और मेरी बेसिकली क्योंकि गायनेकोलॉजी थी तो सिज़ेरियन, हिस्टेरेक्टमीज़ और ये सारा करती रही। लेकिन कुछ रुझान थोड़ा-सा दीन की तरफ था। फिर मेरी कुछ दोस्ती ऐसी हुई जमात इस्लामी की हमारी बड़ी अच्छी टीचर्स थी उनके साथ, तो फिर मैंने कुरान स्टडी शुरू किया। और उसी दौरान हमारा इमिग्रेशन हो गया न्यूजीलैंड का, और मैं अपने दोनों बच्चों के साथ न्यूजीलैंड आ गई। और यहाँ आके मैंने गायनी प्रैक्टिस बस इसी हद तक की कि ज़बानी अपना हेल्प कर देना, या डॉक्टर को जाके मुसलमान औरतों के लिए हेल्प कर देना। और बेसिक मैं कुरान टीचिंग में रही और मैं तफसीर कुरान पढ़ाती थी वहाँ पे, और क्रिश्चियन मुस्लिम डायलॉग्स और डिफरेंट एरियाज़ जो हैं बच्चों के पीस मिशन और डिफरेंट जो वहाँ पे डिफरेंट रिलीजन की जो एक्टिविटी होती है उसमें मैं बहुत एक्टिव थी और काउंसलिंग भी करती थी। और फिर जब तबलीगी जमात हमारे पास वहाँ आती थी तो उनको मैं बहुत बहुत वेलकम देती थी, क्योंकि ज़्यादातर हमारी तबलीगी जमात पाकिस्तान से होती थी और जो ख़वातीन होती थी वो सब पर्दे वाली होती थी माशाल्लाह। तो उनको कोई इंटरप्रेटर भी चाहिए होता था जो इंग्लिश बोल सके, और इंट्रोडक्शन भी चाहिए होता था। तो मुझे बहुत खुशी होती थी और मैं उनके साथ बड़ी एक्टिवली कभी 3 दिन के लिए, कभी 10 दिन के लिए, कभी 12 दिन के लिए चली जाती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा वक़्त गुज़रा। लेकिन इस दौरान मुझे थोड़ा-सा बैक का प्रॉब्लम रहा और वहाँ मैं रेगुलर एक्सरसाइज़ भी करती रही। और उसके बाद बच्चे बड़े हो गए, एजुकेशन उनकी कंप्लीट हुई, मेरा बेटा एक डेंटिस्ट बन गया, उसको केन्स में जॉब मिला। तो मैं केन्स आई और केन्स में क्योंकि बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग से ताल्लुक़ था दोनों बच्चों का, और दोनों ने दाढ़ियाँ रखी हुई थी, तो वहाँ ज़रा मसला था कि शादी कहाँ की जाए। तो मेरी कुछ फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि आप मेलबर्न चली जाइए, वहाँ दारुल उलूम है
اور دارالعلوم میں آپ کو اچھی بچیاں مل جائیں گی. اور اس طرح ہمارے مفتی منیب صاحب کی وائف سے ہوئی, ہماری پیاری سی طلت بہن, انہوں نے مجھے جی انہوں نے مجھے میری پہلی بہو یعنی چھوٹے بیٹے سامی کے لیے بتائی. تو الحمدللہ ایک بہو مل گئی, پھر اس کے ساتھ تھی ان کی بیسٹ فرینڈ تھی دوسری, وہ دوسری بہو مل گئی, اور پھر ہم لوگ یہیں سیٹل ہو گئے. تو الحمدللہ جہاں تک ایلورا پینٹس کا اور اس پروڈکٹ کا تعلق ہے, میری بہو کو تھوڑا سا ویریکوز کا پرابلم رہا ماشاءاللہ, ڈیلیوریز جلدی ہونے کی وجہ سے. تو میں ریسرچ کر رہی تھی اور مجھے پتا چلا کہ یہ ایک ایسی پینٹس ہے, کیونکہ میں سرجری کی اتنے ینگ ایج میں قائل نہیں ہوں. اور میرے جو بیٹے تھے وہ کہہ رہے تھے مما ان کی سرجری کرائیں. میں نے کہا نہیں, میں سرجری ابھی نہیں ہونے دوں گی, پہلے کچھ اور ٹرائی کریں گے. تو الحمدللہ ایلورا پینٹس کے بارے میں جب مجھے معلومات ہوئی اور پھر پتہ بھی چلا کہ بھئی شمیم بہن بھی اس میں موجود ہیں, تو میں نے اپنی بچیوں سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو جانتے ہیں شمیم باجی کو. تو میں نے کہا چلو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. اس طرح ہماری ملاقات شمیم بہن سے ہوئی اور اس کے ساتھ پروڈکٹس بھی انٹروڈیوس ہوئی ماشاءاللہ. اور اب میں خود بھی وہ پروڈکٹ یوز کر رہی ہوں. اور ایک بہت کلوز ریلیٹیو ہیں جن کو کڈنی کا تھوڑا سا ایشو ہے, ان کو میں ریگولرلی اس کے لیے موٹیویٹ کر کے وہ ان کے اوپر بھی ٹرائی کر رہی ہوں. اور کیونکہ ایلورا پینٹ سے مجھے خود کافی فائدہ ہوا, جبکہ جو میرا بیک کا پرابلم تھا اس میں, اور ویٹ لاس ماشاءاللہ 3.5 kg میں نے لوز کر لیا. اور میری بہو کی ویریکوز وین جو ہے وہ آلموسٹ 60% ختم ہو گئی ہیں, اور ویٹ بھی ان کا لاس ہوا ہے. تو الحمدللہ آئی ایم ویری مچ انٹو دس کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, کیونکہ میں خود ڈاکٹر ہوں اور مجھے پتا ہے کہ ڈاکٹرز ہم لوگ جب میڈیسن دیتے ہیں تو ایک چیز ٹھیک ہوتی ہے اور 3-4 خرابیاں بھی ساتھ ہوتی ہیں. بالکل. تو میں اس کی قائل ہوں کہ نیچرل پروڈکٹس یا ہربل پروڈکٹس یا وہ پروڈکٹس جن کے اندر ہماری والی میڈیسن نہیں ہو, اس کے بڑے اچھے ریزلٹس ہوتے ہیں اور سائیڈ افیکٹس نہیں ہوتے. تو اس طرح ہماری جو ہے شمیم بہن سے بہت ہی اچھی انٹریکشن ہوتی ہے ماشاءاللہ. آپ تو ہمارے زوم پہ بھی لاسٹ ٹائم آئی تھی تو سب نے اتنا انجوائے کیا تھا کہ ابھی یعنی کہ آپ نے وہ جیسے شروع بھی لیا تھا تو استعمال نہیں بھی کیا تھا, اس کی اتنی ماشاءاللہ تعریفیں کر رہی تھی اس کی فائلنگ میں پڑھ کے. تو یعنی کہ یہ بس بیسیکلی آج کا وہ تھوڑا چھوٹا سا انٹرویو تھا کہ لوگوں تک یہ بات بتائی جائے کہ یعنی کہ اور چیزیں بھی ہیں دوائیوں کے بجائے. میرا خود جب یعنی کہ کافی میرا بہت پرانا مسئلہ ہے, یعنی کہ میں پچھلے 3 سال سے شاید کرسی پہ نماز پڑھ رہی ہوں. تو بلکہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے طلت بھابی کو. طلت بھابی کسی گھر میں ہم ملاقات کر رہے تھے, میری بیٹی کی شادی بھی ماشاءاللہ طلت بھابی نے کروائی ہے, کیونکہ آپ دونوں ماشاءاللہ میٹ کرتے ہیں. تو وہ طلت بھابی نے اور باقی ساری دوستیں ادھر تھی, تو وہ کہتی تم اتنی ایج پہ کرسی پہ نماز پڑھی, تم کچھ کرو. تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایلورا پینٹس مل گئی. پھر دوستوں نے پوش کیا کہ تم کچھ کرو, ایکسرسائز کرو, یہ وہ کرو. تو ڈرائیونگ انسٹرکٹر, اور پھر ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ایکسرسائز کریں. تو اس کا تو یہ ہے کہ مسلسل آپ کی نا جیسے ایکسرسائز موڈ میں ہی ہے. تو اللہ کا شکر ہے, تو وہ سب نے تھوڑا موٹیویٹ کیا, تو پھر کوشش کی نماز پڑھنے کی. تو الحمدللہ یعنی کہ 3 سال بعد اب دوبارہ سے سجدہ دینے کے قابل ہو گئی, اللہ کا شکر ہے. تو الحمدللہ یعنی ورنہ نیچے بیٹھنا مشکل, سارا کچھ ہی ختم. اور نماز کا یعنی کہ جو مزہ مسلمان کو وہ سجدہ دینے زمین پہ آتا ہے, اس کا مزہ اور ہی ہے. بالکل صحیح. جب انسان کسی کیفیت سے گزرا ہوتا ہے, کوئی حوالے سے آتے ہیں کہ انسان کو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ نزدیک سے, تو جب تک اب وہ سجدہ نہیں نہ دیتے وہ مزہ نہیں آتا. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, یعنی کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ یہ یعنی کہ سجدہ کی وہ جو توفیق ہے وہ نہ چھینے, کسی سے بھی نہ چھینے. اللہ کا شکر ہے. تو مجھے میری دوست آئی تھی میرے پاس کہ بزنس کرو, تو میں نے کہا میں نا ڈرائیونگ اللہ کا شکر ہے مزے میں ہوں کہ عورتوں کو صرف سکھاتی ہوں, اور گپ شپ بھی ہو جاتی ہے, سوشلائزنگ بھی ہو جاتی ہے, کام بھی ہو جاتا ہے, کاؤنسلنگ بھی ہو جاتی ہے, سارا کچھ. تو میں نہیں اس میں آ رہی, پر اللہ کا شکر ہے جب میں نے وہ استعمال کیا, بینیفٹس ملے, تو پھر وہ خود ہی سے انسان اچھی چیز سب کو بتاتا ہے, اپنے گھر والوں کو, اپنے دوستوں کو, کہ اپنے تک تو مسلمان کا تو کام ہے جو اچھی چیزیں سب کو بتائیں, اسپریڈ کریں, گڈ نیوز کو اسپریڈ کریں. تو اس چیز سے پھر اللہ کی طرف سے بس وہ کووڈ آ گیا, تو کووڈ نے زندگی تھوڑی آسان کی. پھر تھوڑی میٹنگز اٹینڈ کی, ان کی زوم کی میٹنگز ہوتی ہیں بیوی والوں کی, تو اس میں پتہ چلا کہ ایک یعنی کہ کپڑا ہے جو لوگوں کو ڈفرینٹ بیماریوں سے نا نجات دلوا رہا ہے اللہ کی طرف سے. تو وہی کہ مجھے پوچھتے ہیں, میں یہی کہتی ہوں دیکھو شفا اللہ کی طرف سے ہے, یہ تو بس اسباب ہیں. کسی کو جلدی آرام آتا ہے, کسی کو دیر لگتی ہے, اور کسی کو اللہ کا اور ہی کچھ ہوتا ہے. یعنی کہ جیسے دوسری دوائیاں بھی آپ لے لیتے ہیں, تو اس میں پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں. سال ہو گیا میں پہن رہی ہوں وہی, تو اللہ کا شکر ہے. یعنی کہ پہلے میرے ہسبینڈ نے نہیں تھی لی, کہتے ہیں ہمیں بکواس ہے, یہ نہیں کام کرنی ہے, ویسٹ کرو گی پیسے. پر اللہ کا شکر ہے جب انہوں نے میری بہن کے دیکھی تو پھر خود سے بھی لے لی, کہتے نہیں اس میں واقعی کچھ ہے, یہ تو میجک پینس ہے, یا یہ کہتے ہیں یہ پیناڈول پینس ہے.
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो आपने शुरू तो खुद से ट्राई किया है या बस अलोरा पेन से किया हाँ आपने? नहीं, मैंने शुरू तो ट्राई किया क्योंकि मैंने जो बताया था कि वो उनको मैं देना चाह रही थी, तो जी, अब जी। मैंने अपनी बहू से कह के 3 मंथ्स की सप्लाई मंगवा ली है, फ्रूटो की अल्हम्दुलिल्लाह। भी और वो जो जिनको राउंड वाली सुबोल्स, टैबलेट्स या जिनको बॉल्स की, सुबोल्स। प्लस जी, मुझे जी। थोड़ा-सा ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं मेडिसिन ले रही हूँ। लेकिन हमदा ने कहा कि मम्मा आप जब ये ले रही हैं, एंड आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द मेडिकेशन क्योंकि कभी फ्लक्चुएट करके हाई और लो हो रहा है, तो जी, जी। हमदा ने कहा मम्मा मैं आपके लिए वो भी मंगवा देती हूँ। द फेल। मैंने कहा चलो देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग बिकॉज़ जैसे तुमने बताया था, जी, जी, जी। और वो जो हमारी बहन थी मलेशिया में, उन्होंने मैं इतनी इजीली आराम से बताया कि जी, जी। देयर इज नथिंग लाइक इट्स नॉट अ ड्रग्स, इट्स नॉट नो, स्टेरॉइड। क्योंकि मैं बिल्कुल। अपनी डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा अस्मा व्हाट आर यू यूजिंग? मैंने कहा आई एम यूजिंग दिस। कहती है बी केयरफुल, यू नो दे पुट थायरॉक्सिन इन इट। मैंने कहा नहीं, आई एम अ डॉक्टर माई सेल्फ, इफ दे पुट थायरॉक्सिन दे चैलेंज यू कैन एनालाइज इट, जी, देयर इज जी। नो थायरॉक्सिन, क्योंकि जी, जी। थायरॉक्सिन का इफेक्ट बॉडी पे बहुत तेजी से होता है। जैसे अगर आप पाकिस्तान में देखें, हकीम जो हैं वो जी। स्टेरॉइड बहुत यूज करते हैं। अच्छा। हाँ, स्टेरॉइड बहुत यूज करते हाँ। हैं क्योंकि इतना मैजिकल इफेक्ट होता है कि आपने 1 हफ्ते की दवा ली, और स्टेरॉइड मुझे पता है हम उसे कहते हैं लास्ट ड्रग ऑफ चॉइस। जी, जब जी। हमारे पास मरीज आता है और कोई चीज अफेक्ट नहीं करती, उसको हम स्टेरॉइड्स देते हैं। और वो जाहिर है मरीज तो वही बात है कि मरते हुए मरीज को आप दे दें वो उठ के बैठ जाएगा। बिल्कुल। तो इसको हम लोग यूज नहीं करते क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। तो कुछ जगह मुझे पता चला, कुछ हमारी बहनें जो पाकिस्तान से दवा लाई, जब उसको एनालाइज कराया तो उसके अंदर स्टेरॉइड्स थे। तो वो जाहिर है बहुत डेंजरस होता है क्योंकि वो जब आप छोड़ते हैं तो फिर बॉडी बुरी तरह कोलैप्स जी, करती है। जी, जी, तो जी। अल्हम्दुलिल्लाह अगर इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि जैसे हमारी बहन से मलेशिया में बात जी, हुई जी। और उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली मुझे जी, सारी जी। चीजें बताई, और ये तो अब तो कोई प्रॉब्लम है भी नहीं ना शमीम, हम लोग वी कैन ऑलवेज सेंड इट टू द लेबोरेटरी एंड गेट जी, इट जी। टेस्टेड। बिल्कुल, अगर किसी को बिल्कुल। कोई शक हो तो अब आजकल तो वो जमाना गुजर गया ना कि आप कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं जी, तो जी। आपको पता नहीं, पता नहीं आप चलना। सीधा लेबोरेटरी भेजिए और वो बिल्कुल, एनालाइज करके आपको बता सही देंगे। बात। तो उन्होंने जी, तो जी। साफ बताया कि व्हीट प्रोडक्ट है, जी, और जी। व्हीट वही है जो आटा हम खाते हैं। जी, अब जी। उसको किस तरह, क्योंकि चाइनीज मेडिसिन और जापानीज मेडिसिन ये वही एक ही स्कूल ऑफ थॉट की है, जी, और ये जी। बहुत पुराना इनके पास मेडिकल वो है। टेक्नोलॉजी, हाँ जी, इटली काफ़ी में भी पुरानी। बहुत सी बीमारियों में चाइनीज मेडिसिन लोग यूज करते हैं, जी, लेकिन जी। वो हर्ब होते हैं और वो बहुत ज्यादा उनको यूज करना पड़ता है। पर हुँ। ये रिफाइंड प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली रिजल्ट्स तो 1 महीने के अंदर ही पता चल जाएंगे जी, जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बड़ी अच्छी तरह पैकिंग भी की हुआ है, बड़ा अच्छा डोज़ भी उन्होंने दिया हुआ है, मज़े का बनाया हुआ है वो, यानी कि टेस्ट भी वो, यानी कि वो डरावना किस्म का गंदा टेस्ट नहीं है, जो बिल्कुल कड़वियाँ दवाइयाँ होती हैं, वो भी नहीं है। ईज़ी टू कंज़्यूम है, यानी कि वो सारे कहते हैं कि महँगा है, महँगा है, महँगा तो है। मेरी डॉक्टर ने खुद कहा था कि यानी कि जैसे आप कह रही हैं ना साइड इफ़ेक्ट्स का, तो उसने भी जी मुझे जी यही कहा था कि शमीम तुम तो इनके बिलीवर बन गई हो ना। तो हाँ, पाकिस्तानी डॉक्टर है, मुसलमान डॉक्टर है, महँगे डॉक्टर आप ले लें, लोगों का भला करें, आपको दुआएँ देंगे। अब सही बल्कि बात है। लोगों को बताएँ इस चीज़ के बारे में। तो शुरूटो जब मैंने दर्द के लिए लिया, क्योंकि शुरूटो सारा इम्यून प्रॉब्लम्स के लिए है, अल्सर्स के लिए सही। भी है, एवरी इम्यून रिलेटेड, मेरे हस्बैंड ले रहे हैं अस्थमा वगैरह के लिए। हम्म, तो वो कहती हैं कि इसके ना साइड इफेक्ट्स क्या हैं? मैं देखो डॉक्टर आप या साहिबा आप तो जो दवाई मुझे दे रही हैं उनका आपको पता है, उसको साइड हम्म, इफेक्ट्स है, मोबिकेवल आयरन है, ज़्यादा पैनाडोल भी लेंगे तो उसका क्या मसला होता है? तो फिर भी मुझे देती रहती हैं। तो आगे से हँस सही। पड़ी, कहती है ये तो है। और इन चीज़ों का ये ये भी है ना बात कि ऊपर बड़ा सा लिखा हुआ है हलाल। फिर कोई बिल्कुल टेंशन ही नहीं है, बिल्कुल, वरना तो हम लोग इंग्रीडिएंट्स ही पढ़ते रहते हैं, अब ये क्या है, पढ़ते ये क्या रहते है? हैं बेशक तो अल्लाह का बेशक शुक्र है, बेशक। यानी कि अल्लाह ताला ने आसानी की है। थोड़ा महँगी चीज़ है, पर जब अल्हम्दुलिल्लाह, इंसान इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसका पता चल जाता है कि वाक़ई है, पर यानी कि इट्स वैल्यू फॉर मनी, सही लिटरली बात है, वैल्यू फॉर सही। मनी। तो नहीं इंशाल्लाह ताला आपके डेफिनेट, घर में कौन-कौन इस्तेमाल कर रहा है लोरा पेंट्स? मेरी मेरी दोनों बहुओं के लिए मैंने पैंट्स मंगवा दी थी। उसको तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि माशाल्लाह शी इज रियली टेकिंग इट सीरियसली। अल्लाह का हमदा का शुक्र है। जैसे आपको पता है, और जी, जी। माशाल्लाह आज भी जो लोग आए थे तो वो, क्योंकि अभी 1 महीने का बेबी हुआ है, तो जी, शी जी। हैज लॉस्ट वेट एंड द वे शी वाज माशाअल्लाह, वेयरिंग माशा ड्रेसेस। और आपको पता है पर्देदार खवातीन औरतों में जी, तो जी। आप कपड़े पहन के आ बिल्कुल, सकती हैं। तो बिल्कुल, एवरीबॉडी बिल्कुल। नोटिस्ड इट इमीडिएटली अल्हम्दुलिल्लाह। that she has lost a lot of weight, alhamdulillah, and her varicosity has been much better. अब मैं अल्लाह का इंशाल्लाह शुक्र है। एग्जामिन करूंगी जरा उनके 40 दिन कंप्लीट हो जाएं। दूसरी अल्हम्दुलिल्लाह। वाली जो है उन्होंने थोड़े दिन पहनी थी, शी वाज बिकॉज़ शी हैज नो प्रॉब्लम, शी जस्ट गॉट इट। और इसी तरह मेरे बेटे ने भी ऐसी शौकिया मंगवा ली थी। ओह माय तो गॉड! मैंने कहा उनको भाई, बल्कि सभी में एक बात मैं आपको बताऊंगी, जी, वो जी। इत्तेफाक से धुल के आई तो मेरी जरा मैली हो गई थी। और तो मैंने हमदा से कहा कि मुझे बताओ इसको वॉश कैसे करना है। जी, जी। तो हमदा ने कहा नहीं मम्मा आप मुझे दे दे, मैं वॉश कर दूंगी। हुँ। तो वहां मैं गई तो मैंने देखा ये दूसरा सेट पड़ा हुआ है। तो जी, मैंने जी। कहा चलो अब बजाय ना पहनने के मैं ले लूं। तो मैं हुँ। समझी आयशा की है, अब मैंने सही। पहन ली आराम से। तो दूसरे दिन मैंने आयशा से पूछा, मैंने कहा बेटा ये जो धुली हुई थी वो तुम्हारी थी?
اس نے مجھے پہلے ہی کہا تھا مما آپ میری لے لیجیے گا, میں تو پہنی نہیں رہی. تو اس نے کہا نہیں مما وہ تو آپ کے بیٹے کی تھی. تو ابھی میں وہی پہنی ہوئی ہوں, the male one. سبحان اللہ, it is so comfortable because اس کے نشان ہے راؤنڈ سا. فیمیل کی طرح نہیں. تو میں نے کہا عائشہ یہ تمہاری والی بہت ڈفرنٹ لگ رہی ہے, یہ موبائل تو نہیں ہے بھائی. اس نے کہا مما کون سی والی آپ؟ میں نے کہا بیٹا جو واش کر کے رکھی تھی. تو اس نے کہا مما یہ تو آپ کے بیٹے کی ہے. تو I tried it, it's really comfortable. میں نے جو لی تھی میری 2XL تھی. ہاں, اور یہ میل والی XL ہے, لیکن ویری ویری وہ والی تھوڑی گفٹ تھی تھوڑا سا جو میں نے تمہیں فوٹو بھیجا تھا. اس میں اب میں نے اس کو آرام سے دن رات پہن رہی ہوں, no problem. تو آپ کیا بتائیں گی سننے والوں کو, کیا بتائیں گی یعنی کہ کس چیز کے لیے یہ کام کر سکتی ہے؟ یعنی کہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ ویل بینگ کوئی نہیں بھی پرابلم تو پھر بھی اس کے لیے یہ اچھی ہے. اس میں یہ ہے نا کہ ایک تو آپ کو یہ رہتا ہے کہ اٹس ٹائٹ, اٹ کیپ یور مسلس ٹائٹن which is very good. کیونکہ ہم پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیشی ہم عورتوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے. الحمدللہ کیونکہ میری بیک کا پرابلم رہا ہے اور میں کیونکہ ڈاکٹر بھی ہوں تو میرا سوئمنگ سے ہمیشہ سے اٹیچمنٹ رہا ہے. نیوزی لینڈ میں بھی میں سوئمنگ میں آگے رہتی تھی اور تھوڑا سا جمس میں جاتی تھی, اور یہاں آ کے بھی میرا تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, فیل ڈاؤن اینڈ آئی بروک مائی لیگ. اس کے بعد میں ریگولرلی فاکنر جو ہمارا ہیلتھ کا ہے وہاں آپ کو پتا ہے, اور کلاسز بھی ہوتی ہیں ارلی مارننگ جو ہوتی ہیں وہ لیڈیز کے لیے ہوتی ہیں, تو اس میں بھی میں ریگولر جاتی ہوں. تو مجھے اس عادت ہے کہ کوئی چیز ٹائٹ اپنے جسم پہ رہے. تو الحمدللہ جو باپردہ خواتین بھی ہیں, اوپر سے آپ کچھ بھی پہنے, اگر یہ ٹائٹ پہن رہے ہیں اس سے آپ کی مسلس تھوڑی سی ٹائٹنڈ اپ رہتی ہیں, which makes the tone of the muscles very good. تو میں تو اس کی سائنس گھومتی دماغ میں, کیونکہ سائنٹیفک اس کی طریقے سے میں پلی بڑی ہوں, تو مجھے یہ ہوتا ہے کیا افیکٹ کر رہی ہے. تو اگر ہم گھریلو عورتوں کو یہ بتائیں کہ جیسے پہلے ہماری نانیاں دادیاں ہوتی تھیں, تو جب ان کو ٹانگ میں درد ہوتا تھا تو وہ کہتی تھی ٹانگ دباؤ اور کپڑے کس کے کپڑا باندھ دو. وہ پہلے زمانے میں بڑے بڑے دوپٹے ہوتے تھے. اپنی نانی کا یاد ہے, ان کو جب درد ہوتا تھا تو وہ کس کے باندھ دیتی تھی. جب میں نے اس کی دیکھی اور جب میں اپنی فزیو تھراپسٹ کے پاس گئی تو اس کو میں نے دکھایا, تو اس نے کہا کہ اس میں جوڑ نہیں ہے. یعنی نارملی کوئی جیسے آپ شلوار قمیص سیتے ہیں تو کہیں اس میں جوڑ ہوتا ہے, تو یہ راؤنڈ بنی ہوئی ہے. تو میں نے اس سے کہا what do you think, how does it work, کیسے ورک کرتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کے کچھ راؤنڈ ایسا ہے کہ اس کے اوپر جو بلڈ سرکولیشن ہے یہ اس کو افیکٹ کرتی ہے. ظاہر وہ اپنے حساب سے بتا رہی ہے, لیکن جب میں نے سرچ کیا, I didn't know about the material کی کیا ہے. ڈیفینیٹلی مٹیریل کا افیکٹ ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں چیز اگر آپ ٹائٹ کر کے اپنے پیر پہ باندھ لیں تو اس کا افیکٹ بلڈ سرکولیشن پہ ہوتا ہے کہ پیروں کا بلڈ جو ہے وہ آہستہ آہستہ چل کے اوپر کی طرف آتا ہے, اور وہ باڈی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. اس میں تو وہ جو کنڈینسی فائبر ہے, وہ جو سیرامکس پارٹیکلز انہوں نے امبیڈ کیے ہوئے ہیں, اور جس کی وجہ سے جب وہ باڈی ہیٹ یعنی کہ کپڑے کو ٹچ کرتی ہے تو فائن انفراریڈ رے جو نکلتی ہے بیسیکلی وہ مسلسل کام کرتی رہتی ہے. یعنی کہ وہ جو لائٹ تھراپی وہ کیا کہتے ہیں, یعنی کہ کائرو وغیرہ کے پاس جائیں تو 3 دفعہ لائٹ تھراپی وہ دیتے ہیں, تو وہی ہوتی ہے. یعنی کہ یہ فائن انفراریڈ رے یعنی کہ ہمیں سورج سے ملتی ہے, پر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ایگزیکٹلی کس وقت سیف ٹائم ہے کہ ہم سورج کے سامنے جائیں اور ہم ملے, اور کس مقدار میں. تو یہ تو مسلسل یعنی کہ آپ کی باڈی کو ایک نیچرل چیز مل رہی ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. ہیٹ پروڈکشن بھی ہوتی ہے نا, کیونکہ دیٹس دی ریزن یو پیپل آسک کہ آپ پانی زیادہ پئیں. جی بالکل, کیوں کہتے ہیں جب آپ پانی پیئیں گے تو پھر پارٹیکلز جب فائن انفراریڈ وہ آپ کی پارٹیکل پہ ریفلیکٹ کرے گا, پھر واپس آئے گا, تو اسی سے وہ سارا پروسیجر جو نا چلتا جاتا ہے. تو بندہ کہتا ہے یعنی کہ 3 دفعہ تو میں حیران ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسا مائنڈ دیا ہوا ہے کہ کیسے ماشاءاللہ نے چیز بنائی, امیزنگ چیز کے لوگوں کو اتنا الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے. بھائی آخر ہم اشرف المخلوقات ہیں, اللہ نے ہمیں بیسٹ آف دا کریشن کہا ہے. تو انسان کا دماغ تو ایسا ہے کہ دیکھیے نا, ساری دنیا کو اللہ نے بنا کے ہمیں اس کے لیے کہا کہ پوری دنیا تمہارے لیے اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا. تو اگر ہم یوز کریں تو انشاءاللہ اللہ سے بھی قربت ہوگی اور اپنے لیے بھی فائدہ ڈھونڈیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ آپ کے ساتھ نا اب انشاءاللہ ایک دفعہ نا میں لائیو بھی کروں گی کہ لوگوں نے اگر آپ سے کوئی سوال وغیرہ پوچھنا ہے تو انشاءاللہ کر لیں گے. تو آپ ڈاکٹر ہم صاحب بہت ہی بزی ہیں ماشاءاللہ, بہوؤں کے ساتھ پوتوں پوتیوں کے ساتھ, پر انہوں نے ٹائم نکال دیا, جزاکم اللہ خیر. بس اس کا یہی تھا کہ لوگوں تک پہنچے اور ان کو بھی فائدہ اس چیز کا ملے. نہیں ڈیفینیٹلی میں تو ہائیلی ریکمینڈ کرتی ہوں. ابھی میری فرینڈ ہے نیوزی لینڈ میں, اور اس کا میری ایج
میرے سے ذرا 5 سال بڑی ہے. اس دن اس نے مجھے کہا کہ مجھے بیک کا پرابلم ہے, حالانکہ وہ بالکل نہیں جانتی چروٹوں کو. تو میں نے کہا تم ایسا کرو, ایلورا پینٹ کی اسپیلنگ لکھو اور گوگل کرو. جب اس نے گوگل کیا تو پرابلم یہ ہے ایلورا پینٹس کے ساتھ, بیکاز اٹس گیٹنگ پاپولر, there are lot of other companies which are doing it. تو اس نے مجھے کہا I am confused, there's so many ایلورا پینٹ. I said just leave it, میں تمہیں منگوا دیتی ہوں, میں یہاں سے تمہیں نیوزی لینڈ پوسٹ کر دوں گی. She was very happy. جی, تو اس میں یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی کیئرفل, کیونکہ ظاہر ہے کوئی بھی چیز جو چلتی ہے اس کی کاپی کیٹ تو فوراً بن جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ کمپنی نے ہمیں بھیجی ہے, یعنی کہ لگتا ہے کہ بالکل ریل پیکٹ ہے شروٹو کے, تو اس میں پتہ نہیں انہوں نے کیا کچھ ڈالا ہوا ہے. بس اللہ تعالیٰ اسی لیے ڈائریکٹ کمپنی سے منگواتے ہیں. میں دیکھوں گی اگر شروٹو کا آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں اگر آٹو امیون کو وہ کور کر لیں. ابھی ایک اور ہماری جاننے والے انہوں نے مجھے کہا کہ ان کے بچوں کو بخار ہو جاتا ہے اور سال میں ایک دفعہ وہ بہت بیمار پڑتے ہیں اور ہاسپٹلائز کرتے ہیں. تو میں جن کو میں دے رہی ہوں ابھی, میں نے کہا دیکھیے جسٹ گیو می 1 month, میں ان کے بلڈ ٹیسٹ کو ہے دسمبر میں, تو اگر وہ ریگولر شروٹو کھاتے رہیں گے اس کا ریزلٹ پھر آئی کین شیئر ود یو واٹ واز ہز کنڈیشن. میں تو سب کو کہتی پہلے دعا مانگے, میں نے ان سے کہا کہ آپ دعا بھی کرتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں اور دوا کھاتے ہیں. جی دعا پہلے ہے, اس کے بعد دعا, کیونکہ دعا کے بغیر تو کوئی کام نہیں چلتا. میں یعنی کہ میرا آپ نے بچوں کا نام لیا تو میرا چھوٹے 6 سال کا محمد, تو اس کو جب وہ ہوپنگ کاف, جو ڈاگ بارکنگ والی کاف تھی نا, اس کو وہ لگی تھی. تو میرے سے 3 دن الحمدللہ شروٹو کے پیکٹ دیے تھے, تو اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ آرام آ گیا. پھر بعد میں اس کی آنکھوں میں وہ الرجی سی جیسے ہو نہیں جاتی کہ بچے اٹھتے ہیں اور ساری وہ یا خارش وغیرہ, تو میں نے اللہ کا شکر اس کو شروٹو ہی دیا, گھر پڑا ہوا تھا تو اس کو دے دیا. ابھی کل کہہ رہا تھا کہ جمپیں لگاتے رہتے نا, اسپائڈر مین ہے وہ, سارے کام اسپائڈر مین والے ہیں, دیواروں پہ چڑھے گا, دروازوں پہ, تو گرا ہے, جمپ لگائی اور ٹانگ میں درد ہے شین میں. تو پھر مجھے بعد میں خیال آیا کہ اس کو میں وہ ساکس پہناتی ہوں, الورا ساکس سے, تو اس کے بابا کی ساکس کو پہنائی. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, کہتے مجھے آرام آ گیا. میں چلو الحمدللہ, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچوں کو ذرا جلدی آرام آتا ہے. بالکل صحیح بات ہے نا, صحیح بات ہے. نہیں انشاءاللہ پورا یقین ہے کہ اگر آپ صحیح عقیدے کے ساتھ پہنے کہ بے شک شفا از من اللہ, لیکن یہ کہ اللہ تو کسی چیز میں, دیکھیے نا ہم ایک میڈیسن دیتے ہیں, اس سے ری ایکشن ہوتا ہے, ایک آدمی علامہ کے پاس چلے جاتا ہے, دوسرا کھڑا ہو کے چلنے لگتا ہے. تو یہ تو ہر چیز اللہ کی قدرت اور اللہ کے اختیار میں ہے. لیکن اگر آپ اچھا گمان کریں, جیسے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو, ہم اچھا گمان رکھ کے کوئی بھی شروع کریں گے تو انشاءاللہ شفا ضرور اللہ تعالیٰ دے گا. بالکل پازیٹیو تھنکنگ لازمی ہے. اب پاکستان میں یہ عام طور پہ پتہ ہے لوگ کہتے ہیں سانونی, پنجابی آتی ہیں آپ کو؟ جی بالکل, سانونی رام آمدہ, لوکا نہیں رام آمدہ. یعنی کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنی غلط بات کر رہے ہیں, کہ یعنی خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کی وہ یعنی کہ شفا جو ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا جو آتی ہے, تو اس پہ ہم شک کر رہے ہیں کہ نہیں جی شفا نہیں مل رہی, یعنی کہ تو دعا مانگے. اور اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اگر ہمیں تھوڑا لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں, آپ کو آرام نہیں آ رہا, تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تھوڑا اور مانگے, مجھے اس کے مانگنے کا انداز اچھا لگ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے نعمت بدل ہمیں کسی اور چیز میں دیتا ہے, اس دعا کا ثواب کسی اور طرح میں مل جاتا ہے. بس انسان ہے نا, صبر ہیں, ہر چیز جلدی جلدی چاہیے, آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے, جلدی جلدی ہو, تو بس اس میں مارے جاتے ہیں. نہیں خیر, اس میں تو ہر چیز میں پیشنس کی ضرورت ہے. پھر وہی بات ہے کہ اللہ نے صاحب کہا ان اللہ مع الصابرین, اور اللہ کبھی کبھار دے کے آزماتا ہے, کبھی لے کے آزماتا ہے. تو اگر کوئی بھی چیز کریں تو توکل اللہ رکھیں, انشاءاللہ یقیناً تھوڑا ٹائم تو آپ کو لگے گا. یو کانٹ بی لائک, یو کانٹ تھنک کہ بس میں پیناڈول کھاؤں گی درد ختم ہو جائے گا. اس میں ظاہر ہے کیونکہ یہ آٹو امیون سسٹم پہ افیکٹ کرتی ہے. آٹو امیون سسٹم کا مطلب ہے کہ کم از کم آپ کو 1 مہینہ لگ کے کوئی بھی چیز کرنی ہوگی, then you start expecting کہ اس کے اچھے رزلٹ ہوں گے انشاءاللہ. الحمدللہ, چلیں انشاءاللہ تعالیٰ جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ پھر بات کریں گے, بڑا مزہ آیا. انشاءاللہ پرسنلی پہ ملیں گے, ٹائم نکال کے انشاءاللہ تعالیٰ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی, تو آپ نے سنا یہ انٹرویو, تو ماشاءاللہ اگر آپ کسی کو زیادہ اور انفارمیشن چاہیے ہو تو وہ میں اس کا نمبر بھی اس میں لکھ دیتا ہوں, تو اس نمبر پہ ڈائریکٹ ہمیں آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, تو ہم جس کو ضرورت ہو اس کی ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, تو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.